جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دیتا ہے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ پورا سال جنت کو سجاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ جنت تو سجی سجائی ہے، پھر کیوں سجائی جاتی ہے؟ تو کل میں نے جواب بتایا تھا کہ سجی سجائی کو بھی اس لیے سجایا جاتا ہے تاکہ رمضان کا ادب اور روزہ رکھنے والوں کی عظمت دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والوں کی عظمت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سجی سجائی جنت کو دوبارہ سجاتا ہے، اور ایک دن نہیں سجاتا بلکہ پورا 12 مہینے لگاتار سجاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو اس میں امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیں۔ آپ کے یہاں کوئی مزدور کام کرے، آپ اس کی مزدوری کب دیں گے؟ جب وہ اپنا کام جو بھی اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے کمپلیٹ کر لے، تب اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اتنی برکتیں تو سنی کہ رمضان میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے مغفرت کے ہوتے ہیں، تیسرے جہنم سے آزادی کے ہوتے ہیں، اور ہم اس مبارک مہینے میں عبادت کچھ بھی نہ کریں۔ ایسے بہت سے مسلمان ہیں، رمضان تو چل رہا ہے، تقریر سنی کہ ہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو وہ اسی مگن میں ہے کہ رحمت تو نازل ہو ہی رہی ہے، کیا کریں گے عبادت کر کے؟ نہ روزے رکھنے کے، نہ تراویح پڑھنے کے، نہ روزہ دار کے سامنے کھانے سے پرہیز کرنے کے۔ جیسا اس کے علاوہ ان کا روٹین تھا ویسے ہی آج بھی چل رہا ہے۔ آپ اور ہم کو اللہ نے توفیق دی تو ہم مسجد میں ہیں، ورنہ رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان شرابوں کے اڈوں پر آپ کو ملیں گے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو مسلمان آپ کو جوؤں کے اڈوں پہ ملیں گے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو مسلمان گناہوں کے اڈوں پر نظر آئے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی 100% تعداد نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی ہمارا مسلمان طبقہ کم سے کم 40 سے 50% اب بھی نمازوں سے دور ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے مسلمان مسجدوں میں آ گئے، یہ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ آج بھی 50 سے 60% مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مسجدوں میں ہیں، اور اس سے زیادہ 30 سے 40% مسلمان آج بھی نمازوں سے دور ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں رمضان کی برکتیں اس وقت عطا فرمائے گا، خدائے تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی رحمتیں اس وقت عطا فرمائے گا جبکہ ہم اللہ رب العزت کا کام اس مہینے میں پوری طرح سے ادا کر لیں، کیونکہ مزدور کی مزدوری اس وقت ملتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے۔ جب کام پورا نہیں ہوگا تو مزدور کی مزدوری نہیں ملے گی، ادھورا کرے گا تو ادھوری ملے گی، آدھا دن کرے گا تو پوری نہیں ملے گی۔ اگر 700 ہے تو 350 ملے گی، اور اگر اس سے بھی آدھے دن کام کیا تو مالک کہے گا کہ بھیا پورا دن کام نہیں کیا، آدھے دن سے آدھے دن کام کیا ہے، 100-150 روپے ملیں گے۔ ایسے ہی سمجھو اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 30 روزے رکھے اور نمازیں پوری پڑھی تو پوری مزدوری پاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر 15 رکھے تو آدھی مزدوری پاؤ گے، اور اگر اس سے کم عبادت کی تو جیسے جس نے عبادت کی ویسے ہی وہ اس کا اجر پائے گا۔
عقل مندی اس میں ہے کہ مزدوری پوری کرو تو مالک ہمارا خدا ہے. دنیا کے مالک تو مزدور کی مزدوری مار لیں جو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرا خالق وہ پروردگار عالم ہے جو کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں فرماتا، بلکہ جس نے جو کمایا ایک ایک ذرے کے برابر اس کا ثواب میرا رب اس کو عطا فرمائے، اور آخری ٹھکانہ جنت ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے کا مہینے کا نام ہوتا ہے شعبان. رمضان جو مہینہ ہے یہ 9واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. شعبان کا جب آخری دن ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اسپیچ دی اپنے صحابہ کرام کے سامنے، ایک بہترین لاجواب اسپیچ دی اور تقریر فرمائی. چاہتے الفاظ، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا. وہ مہینہ، سننا اس کو توجہ کے ساتھ، یہ وہ تقریر ہے جو نبی نے فرمائی تھی. وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کی رات میں نماز پڑھنا فرض سنت، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا. جس نے رمضان کے مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض اس نے ادا کی. اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ مواسات کا مہینہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. یہ مت سوچ لینا کہ روزہ دار کو افطار کرا دیں ثواب مل جائے، اب میں خود نہ رکھوں. 250 گرام کھجوریں لو روز لا کے دے دی اور خود افطار نہیں کرا رہے اور خود روزہ نہیں رکھا ہے کہ کہیں اب تو ثواب مل ہی جائے گا، کیونکہ حدیث پاک سن لیے کہ روزہ دار کو افطار کرانے سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے. تو اب کوئی الگ ہے نا، اپنے مطلب کی بات لوگ سوچتے ہیں، نکالتے ہیں. اب سوچنے لگے کہ یار جب اتنا ہی ثواب مل رہا ہے تو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نیت کے مطابق ثواب ہوتا ہے. خود بھی روزہ رکھے اور روزہ دار کو افطار کرے، اور اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرے. کوئی ضروری نہیں بہت بڑا دسترخوان یا افطار پارٹی رکھی جائے. اگر کسی کے پاس صرف ایک گلاس پانی نہیں، ایک گھونٹ دودھ ہے یا ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، اس سے بھی روزہ دار کو افطار کرا دے، تب بھی اس کو جہنم سے آزادی ملے گی اور روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا. اور حضور کا حوض کون سا ہے؟ آب کوثر، جو جنت میں حضور اپنے غلاموں کو پلاتے ہوں گے کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اس کا بیچ کا حصہ مغفرت کا ہے، اس کا آخر کا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. مزدور جس کے یہاں کام کرتا ہو، اگر وہ اس مہینے میں اس کے اوپر تخفیف آسانی کرے
اس سے کام کم لے، اس کی مزدوری زیادہ دے، اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس لیے یہ مہینہ بڑا مبارک اور رحمت کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت کو قیمتی جان کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو، اپنا کام پورا کرو، اللہ رب العزت اس کا اجر دینے والا۔